تفرقوا، فرقہ بندی مت کرو، اس لیے کہ الفرقۃ عذاب، تفرقہ بازی یہ عذاب ہے، اس عذاب میں ہم خود مبتلا ہیں. چلیے یہ چیز ہو گئی. یہ کتنی چیز ہو؟ چوتھی. پانچویں چیز، الحمدللہ ذمہ داران جماعت یہ آپ لوگوں کو یہاں بلائے ہوئے ہیں. کس لیے بلائے؟ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مجلس ہے. اور یہ چیز اگر امت چھوڑ دے تو اپنا مقصد حیات، اپنا مقصد بعثت بھول جائے گی. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا تو بعثت کا، تمہارے بھیجے جانے کا، نکالے جانے کا مقصد یہی ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. اللہ کتنی بڑی بات ہے. چلیے اگر کوئی آدمی بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے، انجام، چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں نا. حدیث پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ حدیث اس طرح. وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الفتن میں لائے. راوی حضرت حذیفہ ابن یمان، رازدار رسول. جانتے ہیں کون ہے؟ یہ صحابی ایسے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کچھ بتائی تھیں اور کہا تھا بتانا نہیں کسی کو. ذہن میں رکھو، اس کو ذہن میں رکھو. لیکن جب وقت آیا ہم اس کو ظاہر کر دیا. رازدار رسول تھے. یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. جی کیا؟ لتامرون بالمعروف، تم ضرور بھی ضرور یقینی طور پر بھلائی کا حکم دو، ولتنہون عن المنکر، اور منکر سے تم روکو، برائی سے روکو. او اگر ایسا نہیں کرو گے تو او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اپنی طرف سے تمہارے اوپر عقاب یعنی سزا بھیج دے گا. ثم تدعونہ، پھر تم دعا بھی کرو گے تو فلا یستجاب لکم، دعا قبول نہیں ہوگی. کہہ رہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ارے اللہ کے بندو تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس حدیث میں اس کا جواب ہے. تم بھلائی کا حکم دے نہیں دے رہے ہو، برائیوں سے روک نہیں رہے، تو اللہ نے تمہارے اوپر جو عذاب بھیج رکھا ہے تم دعا کر رہے ہو کہ عذاب ٹل جائے، کیسے ٹلے گا وہ؟ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کے اخراج کا، اس امت کے برپا کیے جانے کا مقصد ہے. اگر یہ قوم اور یہ امت یہ فریضہ چھوڑ دے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تو اس کی زندگی اکارت ہے، بیکار ہے، اپنے مقصد سے ہٹ گئی ہے یہ قوم. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، برائیاں کیا ہیں وہ بتا کر کے ان پر نقد کرنا، بھلائیاں کیا ہیں لوگوں تک پہنچانا، ان کی ترغیب دینا. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے. آپ نے غور کیا کہ میں نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں، جتنی آیات پڑھی ہیں، سب کے اندر اسی عذاب کا تذکرہ ہے. جو چیزیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب آتے ہیں. کوئی حدیث ایسی نہیں جس کے اندر عذاب کا تذکرہ نہ ہو یا آیت کے اندر عذاب کا تذکرہ نہ ہو. یہ عذاب ہم نے خود مول لے رکھے ہیں نا. اچھا یہ تو پانچویں چیز تھی، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا. چھٹی چیز یا گن لو، 7 ہے کہ 6 ہو گئے، حب الدنیا، دنیا کی محبت. میرا خیال ہے کہ چاہے وہ خلافت عباسیہ ہو، خلافت عثمانیہ ہو، خلافت امویہ ہو، اسپین، پوری دنیا کے اندر ذلت و خواری اگر جائزہ لے لیں کہ اتنے حکمراں ہونے کے باوجود پیسے کوڑی کے برابر ان کی عزت نہیں ہے. اس کی وجہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سب اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں حب الدنیا، حب الدنیا، دنیا کی محبت یہ بڑی خطرناک چیز ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب الملاحم کے اندر لائے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان تداعى علیکم كما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل
ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غصاء كغصاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في صدوركم الوهن فقال قائل ما الوهن يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه ابو داؤد في کتاب الملاحم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الملاحم کے اندر لائے. راوی مشہور صحابی حضرت ثوبان, بہت پیارا نام ہے, بچوں کا نام رکھنا چاہیے. کیا؟ ثوبان, اچھا نام ہے ثوبان. جی حضرت ثوبان فرماتے ہیں, اچھا یہ عجیب و غریب صحابی ہیں, ان سے جتنی حدیثیں مروی ہیں سب عجیب و غریب ہیں. کبھی انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ایک بیان رکھیں گے کہ حضرت ثوبان سے جو روایتیں ہیں وہ کس ٹائپ کی ہیں, کتنی عجیب و غریب ہیں, کتنی عجیب و غریب ہے. حضرت ثوبان فرماتے ہیں, دیکھو یہ حدیث بھی بڑی عجیب ہے. حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کی تمام قومیں اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. آج بھائی حال نہیں ہے, جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے ہی تمام دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی. صحابہ نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی, ومن قلۃ نحن یومئذ, ہم قلیل ہوں گے, قلت ہوگی. آپ نے فرمایا نہیں, قال بل انتم یومئذ کثیر, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. ولیکن غصہ ان کا غصہ السیل, سیل رواں بہنے والے خس و خاشاک کی طرح ہے. سیل رواں سمجھتے ہیں, جب بارش ہوتی ہے نا تو نالے وغیرہ جب بہنے لگتے ہیں تو اوپر سے گھاس پھوس جو رہتا ہے نا یہ سب بہتا رہتا ہے, جھاگ ہے, گھاس پھوس ہے, وہ پانی جہاں چاہتا ہے گھاس پھوس کو لے کر چلے. یہ پورے خس و خاشاک پانی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں, جہاں پانی لے جانا چاہے چلے جاتے بیچارے. تو سیل رواں میں بہنے والے خس و خاشاک کی طرح تمہاری ویلو ہو جائے گی, تمہاری قدر و قیمت ہو جائے گی. اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا, تمہارا ڈر نکال دے گا. اور جب ان کے دلوں سے تمہارا ڈر نکل جائے گا پھر جہاں پائیں گے تمہیں جوتے لگائیں گے, خوب پیٹیں گے تم کو, تمہاری خوب مرمت ہوگی. ولا یقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن, اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ممل وہن, واٹ از وہن, وہن کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. حضرت خالد بن ولید نے مخالف کو خط لکھا تھا, اسلم تسلم, اسلام لیا سلامتی میں رہے گا, ورنہ میں تیرے پاس ایسی قوم لا رہا ہوں جو موت سے ایسی محبت کرتی ہے جس طرح تم عورتوں سے اور شراب سے محبت کرتے ہو. کہاں ہے؟ ایسی قوم لا رہا ہوں جو موت سے ایسی محبت کرتی ہے. اللہ اکبر, کیسے لوگ تھے. اگر تاریخ نے یہ واقعات صحیح اسناد کے ساتھ نہ لکھے ہوتے تو یقین نہیں آتا کہ یہ انسان تھے اور اس دنیا میں ایسے انسان آئے بھی تھے. اسلام لیا سدھر جا بولے تو, نہیں تو تیرے پاس ایسی قوم لا رہا ہوں جو موت سے ایسی محبت کرتی ہے جیسے تم عورتوں سے اور شراب سے محبت کرتے ہو. سنے ہو کبھی یہ؟ اللہ حب الدنیا و کراہیت الموت, موت سے نفرت اور دنیا سے محبت, یہ چیز اگر آ جائے تو تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ 5 اور 6 یہ اسباب ہے ہماری ذلت اور خواری کے. اب اس کا الٹا کر لیجئے, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.